قائد صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے آپ لے لیں، عدم اعتماد سے آپ خود بھاگ گئے؟ اگر آپ نے اعتماد کا مطلب آپ کو تھا کہ اعتماد والی چیز جو ہے آپ میک شور کرنا چاہتے تو پھر اپنی عدم اعتماد کی جو آپ نے پیش کی تھی وہ رہنے دیتے ہیں آپ اسمبلی کے اندر، عدم اعتماد دیکھیے پہ ہی فیصلہ ہوتا؟ اس میں ایک حکمت عملی شامل ہے، تھوڑا سا پروسیس جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں تو نمبر آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اسی طرح اسپیکر کے خلاف، اسی طرح چیف منسٹر کے خلاف، اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کے خلاف۔ نمبر تو ہمیں پتہ ہے کہ پورے تھے نہیں ان کے پاس، مگر ساتھ ساتھ شکوک بھی تھے کہ نمبر ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پروگراموں میں جو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ 20 سے 25 آدمی ادھر ادھر ہو جائیں گے یا پورے آدمی نہیں آئیں گے، لوگ ابسٹین کریں گے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ ہم اپنی تحریک واپس لے لیتے ہیں اور پیچھے رہ جائے گا ووٹ آف کانفیڈنس، اور اس کے لیے 186 آدمی جو ہیں 186 وہ پرویز الہی صاحب نے پورے کرنے ہیں۔ آج کے اجلاس میں جو صورتحال ہوئی اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آج ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک جو ہے وہ پیش ہو، کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں تھے۔ رانا ثناءاللہ نے بمواگِ دوہل یہ بات کہی بھی ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے پورے، اس لیے انہوں نے کل پر ڈال دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کنٹروورسی یہ چل رہی ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ووٹ آف کانفیڈنس لینا مسٹ ہے پرویز الہی صاحب کے لیے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک اچھا، انہوں نے چلاکی یہ کی ہے کہ اجلاس ہونا تھا 11 کو، انہوں نے اس کو 2 دن پہلے رکھ لیا ہے۔ صحیح ہے، 11 کو لاہور ہائی کورٹ میں پیشی اور سماعت ہے، تو اب یہ وہاں کیا لے کے جائیں گے، اور اب جو اب اس وقت اپوزیشن ہے پنجاب کی یعنی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا موقف اختیار کریں گی، یہ تو ہم دیکھیں گے 11 جنوری۔ بات چودھری صاحب نے تو یہی لاجک بیان کیا کہ اعتماد کا ووٹ کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم تو عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے عدالتی فیصلہ جو ہے وہ تو جو آئے گا، وہ اگر نہ بھی آیا، اگر اس دن فرض کیجئے کچھ نہیں ہوتا تو جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ تلی بیٹھی ہے کہ ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ گورنر نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کر دیا ہے کہ میں نے چونکہ آرڈر کیا تھا اسپیکر پروونشل اسمبلی کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس انشور کرائیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو میرے پاس رائٹ ہے یہ کہ میں یہ معاملہ لے کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں، تو یہ ایک آپشن ابھی تک تو نہیں گئے ہیں لیکن یہ ایک آپشن موجود ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ کافی چونکہ ایکسپیرینس آدمی ہے، ملک کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، نہ ہی تو یعنی اسمبلیاں ٹوٹتی دیکھ رہا ہوں میں، اور نہ ہی کسی انتخابات کا امکان میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ ذرا غور فرمانا چاہیے ان کے کانفیڈنس کے اوپر۔ بڑی لوڈڈ سٹیٹمنٹ ہے ان کی، اور ان کا کانفیڈنس ہے جو ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا اور پروب کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسمبلی توڑنے کے حق میں تو خود پرویز الہی صاحب بھی نہیں ہیں۔ ان کو 2 وجہ سے سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ جتنا طول پکڑ سکے ان کے لیے بہتر ہے، نیچرل بات ہے۔ وہ تو اس طرح کی بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ فرض کریں انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو انٹرم چیف منسٹر بھی انہی کو ہونا چاہیے، تو یہ باتیں اپنی جگہ ہیں۔ دوسری بات جو ہے کہ آپ رائے سے اتفاق کرتے ہیں ویسے چودھری شجاعت صاحب کی، آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ ہاں، میں نے اور آپ نے تو اس پر کنسنسس کیا ہوا ہے کہ اسمبلی ٹوٹتی دکھائی نہیں دے رہی، اور انتخاب بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیں خان صاحب کو یہ دوسری نہیں تیسری دفعہ ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ انہوں نے اعلان یہ کیا تھا 26 نومبر کو، اگر آپ کو یاد ہو، کہ بس کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز گئیں تو گئی، ہم 2 دنوں میں توڑ دیں گے، یاد ہے؟ اس کے عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی کہ نہ ہی تو پنجاب کے ایم پیز چاہتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹے، اور نہ ہی کے پی کے لوگ چاہتے تھے۔ لہٰذا خان صاحب کو 2 3 مرتبہ پارلیمانی پارٹی کو ایڈریس کرنا پڑا کہ خدا کے لیے میری بات مان لیں، لیکن ابھی تک نہ کے پی کے اسمبلی ٹوٹی ہے۔ اب لیٹسٹ سٹانس جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے لیا وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو ہم بھی توڑ دیں گے، تو پنجاب اسمبلی تو دور دور کہیں ٹوٹتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کے پی اسمبلی میں نہیں ٹوٹ رہی۔ ہاں، مطلب ہے ایز آف ٹوڈے یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح خواہش ہے عمران خان صاحب کی، شاید یہ اس طرح سے تحلیل نہیں ہوگی، لیکن جو اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ آئے گا وہ ہے عمران خان پرویز الہی کی ریلیشن شپ پہ، کہ جو پولیٹیکل الائنس تو ایک طرف ہے، لیکن جس طرح کی دعوے ایک دوسرے کے بارے میں کیے جاتے رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ بڑی سالڈ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ان کے بیٹے کے اعلانات اگر آپ دیکھیں تو وہ تو اپنی ساری کشتیاں جو ہیں وہ اس طرف ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے انڈے انہوں نے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے، اور اس باسکٹ کا نام ہے عمران خان۔
لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے سارے انڈے نہیں، انہوں نے کچھ ہاں نہیں وہ انہوں نے وہ تھوڑا سا کڑک برگی کی طرح سے ان کے اوپر بیٹھ نہیں گئے، ادھر ادھر ہلتے جلتے رہتے ہیں. لہٰذا میرے خیال سے اس وقت پنجاب کی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو جس شخص کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہے اس کا نام پرویز الہی ہے، اور وہی یا تو دھوکہ دیں گے عمران خان کو یا ایک بار پھر دھوکہ دیں گے پی ڈی ایم کو. انہیں اپنا کام چلاتے رہنا ہے، جو بھی انہیں اس کے لیے کرنا پڑے، اس کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ عدالتی فیصلے کے بعد آپ کو کچھ ٹھہراؤ آتا نظر آ رہا ہے یا کسی طرف کوئی چیز لگتی نظر آ رہی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو پنجاب والا مسئلہ ہے یہ اور طول پکڑے گا؟ ہم نے دیکھا پہلے بھی عدالت میں معاملہ گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جب حمزہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے اور پھر ایک عدالتی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کو میسر آیا، تو یہ لیگل بیٹل جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، معاملہ پھر 3-4 مہینے کے لیے ٹل جائے گا، اور اتنی دیر میں وہ کی دن آ جائے گا جس کے بعد آپ چاہیں بھی تو اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. نہیں ٹوٹ سکتے. میرے خیال میں اسی لیے جو ڈیلے ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا حمزہ صاحب کو فوراً سے انسٹرکشنز ملی ہیں کہ فوراً پہنچے واپس، تو وہ کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ یہ کیٹیگوریکلی پی ڈی ایم اسٹیٹ کر چکی ہے اچھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہی رہیں گے. اچھا اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو ہی ول بی دا لیڈر آف دا ہاؤس اگین. اچھا اس لیے ان کو کہا ان کو سمن کیا گیا ہے کہ اب واپس آ جائیں، وہ اپنی بیگم کی شاید علاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں.